مختصر انداز میں یاد دلا دیا، اور آخر میں صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، سب نے کیا میں نے اللہ کی امانت تم کو پہنچا دی؟ سب نے بیک زبان کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی امانت ہم کو پہنچا دی۔ 3 مرتبہ اس طرح انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے، آپ نے مجھے جو امانت انہیں سونپنے کے لیے دی تھی میں نے آپ کی وہ امانت پہنچا دی۔ اور بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طبقے کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں پیدا ہوگا کہ جس طبقے کو اللہ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین نے بغیر کسی واسطے کے دین اور شریعت کو سمجھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ پھر اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ذمہ داری دے کر گیا، کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج امانت خداوندی کو مجھ سے براہ راست لے رہا ہے ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ آج میرے سامنے نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی اس امانت کو سینے سے لگایا۔ ان کا سب سے بڑا محبوب اللہ کے بعد نبی حضرت محمد تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نبی مدینہ منورہ کی سرزمین میں پردے کے پیچھے چلے گئے تو تمام صحابہ یہیں ٹھہر جاتے اور اپنے دل میں یہ ارمان رکھتے کہ ہم بھی یہیں مریں گے اور رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے بعد نبی کی یہ امانت لے کر جو صحابی جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک پہنچ گیا، افریقہ کے جنگلوں کے اندر گھس گئے، اور ان کے دل کے اندر یہ ایمان اور ایسی حرارت تھی کہ وہ جہاں گئے قوموں کی قومیں، قبیلے کے قبیلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو بیان کیا ہے آیتوں کے اندر۔ یہ وہ طبقہ ہے اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ بعد کے لوگ محدثین ائمہ یہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں۔ اگر صحابہ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان کا یہ قول اور عقیدہ ہے کہ الحق مع الصحابہ، حق صحابہ کے ساتھ ہے، اسی میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اور شریعت کے ارد گرد صحابہ نے گھیرا بنا رکھا ہے، شریعت اس گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کا احترام اس امت نے اپنے ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ ہر باطل جب آگے بڑھتا ہے اور دین اسلام میں نقب لگانا چاہتا ہے، ہمیشہ
ہر باطل نے اس گھیرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا ہے۔ ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی کہ ہم اپنے بزرگوں 1400 سال کے بزرگوں کا جو عقیدہ ہے صحابہ کے سلسلے میں، ہم اس عقیدے کو زندہ کریں، اور ہمارے وہ نسل جو اسکولوں کے اندر پڑھتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم صحیح دین، صحیح عقیدہ امت تک پہنچائیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ضیف محترم مہمان کی زبان سے یہ عقیدے کی آواز نکلے گی۔ آپ سارے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ میڈیا سارے ہندوستان کو دکھلا رہا ہے، ہر گھر تک یہ آواز پہنچے گی کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا عقیدہ دیا تھا صحابہ کے سلسلے میں، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آج اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، صحابہ کے سلسلے میں اپنے عقیدے کو درست رکھو۔ ہم جلسے کے آخر میں ایک اعلامیہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ اعلامیہ پوری دنیا کے اندر، خصوصیت سے ہندوستان کے اندر پہنچے، تاکہ گھر گھر میں عقیدے کی اصلاح ہو اور دنیا یہ جانے کہ صحابہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اور میرا نعرہ ہوگا عظمت صحابہ، مکانت صحابہ، اور آپ سب حضرات اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ تیار ہوں؟ میں کہتا ہوں عظمت الصحابہ، مکانت الصحابہ، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، اللہ اکبر، مکانت صحابہ، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، اللہ اکبر، مکانت صحابہ۔ اللہ اکبر، ہمارے مہمان محترم، زندہ باد، ہمارے ضیف محترم، زندہ باد، ہمارے ضیف محترم، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، اسلام، زندہ باد، اسلام، زندہ باد، اسلام۔ زندہ باد۔ احترام کے ساتھ اس مقدس گروہ کے سلسلے میں جسے اللہ رب العزت والجلال نے عظمتوں کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، انبیاء کرام کے بعد کے نام پر اور ان کی عظمت کے نام پر ہم یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ سراپا اللہ سے راضی ہو کر کے گئے۔ کنتم خیر امت، ان کے اولی مخاطبین کہ حقیقت میں روئے زمین پر سب سے تم ہی زیادہ افضل ہو، سب سے خیر امت تم ہی ہو۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں اور جمعیت علماء ہند کو بجا طور پر میں یہ مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، جس نے اللہ رب العزت والجلال کی سب سے مقدس اس جماعت کے سلسلے میں یہ عظیم الشان کانفرنس بلائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم سب کی طرف سے یہ جمعیت ہمارے شکریہ کے مستحق ہے۔ اب مظاہر علوم سہارنپور کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہری تشریف لا رہے ہیں، ان کی مبارک زبان سے ان کی عقیدت دربار صحابہ اکرام سماعت فرمائیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشاد
کہ قیامت تک مسلمانوں کے پاس جتنی بھی خیر ہے اور اس خیر کا تعلق دین کے جس معاملے سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے اخلاقیات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، یہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے قیامت تک جتنے بھی افراد امت آئیں گے ان سب کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند تشریف لا رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ 5 منٹ میں اپنی بات پوری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، صاحب الفضیلہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، محترم مولانا سید محمد ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور جماعت اسلامی ہند کی طرف سے مولانا ارشد مدنی صاحب کو حفظہ اللہ مبارکباد دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق ایک کانفرنس انہوں نے طلب کی۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے۔ قرآن شریف میں بتایا گیا کنتم خیر امہ، بلا شبہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی ملتیں ہیں، جتنے